شب 13 رجب آئی، شب 13 رجب آئی، چراغاں ہی چراغاں ہے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ شب 13 رجب آئی، چراغاں ہی چراغاں ہے۔ شب 13 رجب آئی، شب 13 رجب، راکل بھائی سب میں کروں۔ شب 13 رجب آئی، چراغاں ہی چراغاں ہے۔ ہر ایک ذرہ زمین کا آج مثل ایک ماہ تاباں ہے۔ ہر ایک ذرہ زمین کا آج مثل ماہ تاباں ہے۔ فلک کے چاند تارے سر پہ منڈراتے رہے، لیکن ضیائے شمس کعبہ ہی میری مدحت کا عنوان ہے۔ واہ 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 واہ۔ فلک کے چاند تارے ماشاءاللہ سر پہ منڈراتے رہے، لیکن ضیائے شمس کعبہ ہی میری مدحت کا عنوان ہے۔ یہ بھی دیکھیں کہ حیدر کو یوں ہے، منظر ہے، کعبے کا منظر ہے، ملاحظہ کریں کہ حیدر کو یوں ہے۔ عباس رضا صاحب سلوات پڑھنے کا آواز ہے۔ محترم جناب، ہمارے مہمان جناب عباس رضا صاحب تشریف لا رہے ہیں، آپ صلوات پڑھیں محمد والے محمد۔ سلوات با آوازیں بلند پڑھ دیں تو بہتر ہے نا، معلوم ہو اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اس سے پڑھتا ہوں، اس سے ملاحظہ کریں گے کہ بغیر عشق حیدر زندگی اچھی نہیں لگتی۔ بغیر عشق حیدر زندگی اچھی نہیں لگتی، نہ ہو خوشبو تو پھر کوئی کلی اچھی نہیں لگتی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ بغیر عشق حیدر زندگی اچھی نہیں لگتی، نہ ہو خوشبو تو پھر کوئی کلی اچھی نہیں لگتی۔ نمازوں میں درود آل پیغمبر ضروری ہے۔ ہاں ہاں ہاں۔ نمازوں میں درود آل پیغمبر ضروری ہے، نہ ہو روح عمل تو بندگی اچھی نہیں لگتی۔ سبحان اللہ۔ نہ ہو روح عمل نہ ہو روح عمل تو بندگی اچھی نہیں لگتی۔ نبی کے ساتھ تم ذکر علی بھی کیوں نہیں کرتے؟ ہائے 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 ہائے۔ ہاں ہاں۔ نبی کے ساتھ تم ذکر علی بھی کیوں نہیں کرتے؟ مسلمانوں تمہاری یہ کمی اچھی نہیں لگتی۔ نبی کے ساتھ واہ واہ واہ۔ نبی کے ساتھ تم ذکر علی بھی کیوں نہیں کرتے؟ نبی کے ساتھ تم ذکر علی بھی کیوں نہیں کرتے؟ مسلمانوں تمہاری یہ کمی اچھی نہیں لگتی۔ علی کے ذکر سے سلوات پڑھ دے بابا سے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ مسلمانوں تمہاری یہ کمی اچھی نہیں لگتی۔ متوجہ رہے، میرا متوجہ رہے، چند منٹ کی زحمت ہے۔ مسلمانوں تمہاری یہ کمی اچھی نہیں لگتی۔ علی کے ذکر سے کیا اس لیے تم دور رہتے ہو؟ اندھیروں کو صبح ہے روشنی اچھی نہیں لگتا۔ واہ واہ واہ۔ علی کے ذکر سے کیا اس لیے واہ واہ واہ۔ علی کے ذکر سے ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ حیدری۔ بغیر عشق حیدر زندگی اچھی نہیں لگتی۔ علی کے چاہنے والوں کا مجمع ہے، ان کے دل کی بات ہے۔ بغیر عشق حیدر زندگی اچھی نہیں لگتی، نہ ہو خوشبو تو پھر کوئی کلی اچھی نہیں لگتی۔ ڈرے اہل قصہ سے دور رہتے ہیں سقیفائی۔ ڈرے اہل قصہ سے دور رہتے ہیں سقیفائی۔ کچھ ایسے ہیں جنہیں پاکیزگی اچھی نہیں لگتی۔ واہ 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 واہ۔ ہیں سقیفائی۔ واہ واہ واہ۔ کچھ ایسے ہیں جنہیں پاکیزگی اچھی نہیں لگتی۔ کل ان سے تذکرہ میں نے کیا تھا جنگ خیبر کا۔ کل ان سے تذکرہ میں نے کیا تھا جنگ خیبر کا۔ اب ان کو میری اچھی بات بھی اچھی نہیں لگتی۔
حیدری. کل ان سے تذکرہ میں نے آپ کا سوال، آپ کا تذکرہ بڑا چبھتا ہوا سوال اور تذکرہ ہوتا ہے. واہ واہ واہ. درے اہل قصہ سے مصرے دکھے. میں چاہوں گا کہ ہر مصرہ آپ تک پہنچے تو آپ اس بیداری کا ثبوت دیں. بس سامنے کی بات کہنے کا عادی ہوں ہے، اور مجھے پتا ہے کہ یہاں شاعری سنی جاتی ہے. ماشاءاللہ. مصرے پڑھتا ہوں، پھر سے سنیے گا. اللہ اکبر اللہ اکبر. درے اہل قصہ سے دور رہتے ہیں ثقیف بھائی. کچھ ایسے ہیں جنہیں پاکیزگی اچھی نہیں لگتی. کل ان سے تذکرہ میں نے کیا تھا جنگ خیبر کا، اب ان کو میری اچھی بات بھی اچھی نہیں لگتی. علی ہے ساقی کوثر، علی داماد پیغمبر. علی ہے ساقی کوثر. اگر آپ محفل میں شرکت کر رہے ہیں تو بیداری کا ثبوت دیں. مولا کا ذکر ہو رہا ہے. علی ہے ساقی کوثر، علی داماد پیغمبر. بھلا کس کو علی کی دوستی اچھی نہیں لگتی؟ علی ہے ساقی کوثر. علی ہے ساقی کوثر، علی داماد پیغمبر. بھلا کس کو علی کی دوستی اچھی نہیں لگتی؟ در حیدر پہ آؤ، کس لیے در در بھٹکتے ہو؟ در حیدر پہ آؤ، کس لیے در در بھٹکتے ہو؟ میاں اس عمر میں آوارگی اچھی نہیں لگتی. ماشاءاللہ. شمیم بھائی جزاک اللہ. پڑھیے، دوبارہ پڑھیے. واہ واہ واہ. در حیدر پہ آؤ، در حیدر پہ آؤ، کس لیے در در بھٹکتے ہو؟ میاں اس عمر میں آوارگی اچھی نہیں لگتی. نماز و روزہ و حج کیجئے لیکن عقیدت سے. اللہ نماز و روزہ و حج کیجئے لیکن عقیدت سے. عبادت میں ریاکاری کبھی اچھی نہیں لگتی. عبادت میں جس شعر کی تمہید میں یہ شعر ہے وہ خاص بات ہے. جس شعر کی تمہید میں یہ شعر میں نے حاضر کیا ہے وہ شعر بطور خاص ملاحظہ فرمایا. اب قافیے کے لیے ادا چاہوں گا. اللہ اکبر اللہ اکبر. نماز و روزہ و حج کیجئے لیکن عقیدت سے. عبادت میں ریاکاری کبھی اچھی نہیں لگتی. علی کے بغض میں کیسا طواف خانہ کعبہ. علی کے بغض میں کیسا طواف خانہ کعبہ. علی کے بغض میں شرارت سے بھری سنجیدگی اچھی نہیں لگتی. علی کے بغض میں کیسا طواف خانہ کعبہ. شرارت سے بھری سنجیدگی اچھی نہیں لگتی. شرارت سے بھری سنجیدگی، شرارت سے بھری سنجیدگی. علی کے بغض میں کیسا طواف خانہ کعبہ. شرارت سے بھری سنجیدگی اچھی نہیں لگتی. کلام تو بہت بڑا ہے لیکن مجھے ایک کلام تھوڑا سوال پوچھا شیئر کر دیں. لہٰذا میں کہ شمیم اپنی تو فطرت ہے جہاں میں حق بیاں کرنا. شمیم اپنی تو فطرت ہے جہاں میں حق بیاں کرنا. کچھ ہوں گے جن کو میری شاعری اچھی نہیں لگتی. شمیم اپنی تو فطرت ہے جہاں میں حق بیاں کرنا. دیکھیں کہ دشمن حیدر تو اب حج کا ارادہ چھوڑ دے. دشمن حیدر تو اب حج کا ارادہ چھوڑ دے. بغض حیدر میں عبادت کی تمنا چھوڑ دے. دشمنی دل میں علی کی اور کعبے کا طواف بے سبب جا کر وہاں چکر لگانا چھوڑ دے. بے سبب جا کر یہاں سے شعر پڑھتا ہوں. اب یہاں سے شعر دیکھیں گے ذات کہ کیوں نہ کعبے کے صنم گرتے علی کو دیکھ کر
سامنے ان کے تو مرحب بھی پسینہ چھوڑ دے. کیوں نہ کعبے کے صنم گرتے علی کو دیکھ کر، کیوں نہ کعبے کے صنم گرتے علی کو دیکھ کر سامنے ان کے تو مرحب بھی پسینہ چھوڑ دے. شعر پڑھاؤں. سامنے ان کے تو مرحب بھی پسینہ چھوڑ دے. ایک بت سے دوسرا کہتا تھا چل بھائی نکل. ایک بت سے دوسرا کہتا تھا چل بھائی نکل. اس سے پہلے یہ اٹھے اس کا علاقہ چھوڑ دے. اس سے پہلے یہ اٹھے اس کا علاقہ چھوڑ دے. اس لیے تاریخ اسلام آپ کے پیش نظر ہے. آپ کو معلوم ہے کہاں کس نے کب دھوکہ دیا. اس لیے اوروں پہ کرتے تھے نبی کم اعتبار. اس لیے اوروں پہ کرتے تھے نبی کم اعتبار. کون جانے کب مصیبت میں اکیلا چھوڑ دے. کون جانے کب مصیبت میں اکیلا چھوڑ دے. تو کیوں نہ رکھے مصطفیٰ ہر دم علی کو ساتھ ساتھ. کیا یہ ممکن ہے بدن اپنا ہی سایہ چھوڑ دے. واہ 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 واہ. کیا یہ ممکن ہے بدن اپنا ہی سایہ چھوڑ دے. حضرات اس سلسلے کے بس یہ تین چار شعر سلسلے کے آخری جن کی تمہید میں نے یہ اشعار پڑھے ہیں اور میں نے قافیے میں چونکہ آزاد کرنے کی بھی کوشش کی. استاد شورا موجود ہے. ان کی اجازت چاہتے ہوئے مطلع حاصل کرتا ہوں. سچ کہوں تو یہ زمانہ مسکرانا چھوڑ دے. سچ کہوں تو یہ زمانہ مسکرانا چھوڑ دے. سچ کہوں تو یہ زمانہ، سچ کہوں تو وقار بھائی سچ کہوں تو یہ زمانہ مسکرانا چھوڑ دے. گر میرا مشکل کشا مشکل میں آنا چھوڑ دے. سچ کہوں تو سبحان اللہ سبحان اللہ. چھوڑ دے کہ ردیف آپ چھوڑ دے کہ ردیف دیکھیے اللہ سال میں بہت ہی پانے کی کوشش کرے. ملاحظہ کیجیے گا کہ سچ کہوں تو مولا کی بارگاہ میں آپ تشریف رکھتے ہیں. مصرے پڑھتا ہوں آپ کے نسبت سے. سچ کہوں تو یہ زمانہ مسکرانا چھوڑ دے. گر میرا مشکل کشا مشکل میں آنا چھوڑ دے. ارے جس کی مٹھی میں قضا ہو جس کی ٹھوکر میں حیات. ارے جس کی مٹھی میں قضا ہو جس کی ٹھوکر میں حیات. کم سے کم دنیا اسے تو آزمانا چھوڑ دے. سبحان اللہ سبحان اللہ. بڑا قیمتی شعر آپ نے پیش کیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. سلامت رہے مولا آپ کو سلامت رکھے. آپ سب اپنی اس فرش مسرت سے مرادیں لے کے جائیں. دیکھیں شہنشاہ بھائی اس لیے پڑھتا ہوں بیدار ہو جائے. آپ کے وطن میں آیا ہوں بڑی امیدیں لے کر آیا ہوں. مصرے پڑھتا ہوں دیکھیں گے. سچ کہوں تو یہ زمانہ آپ سے بہت امید ہے. سچ کہوں تو یہ زمانہ سچ کہوں تو یہ زمانہ مسکرانا چھوڑ دے. گر میرا مشکل کشا مشکل میں آنا چھوڑ دے. ایک ضعیفہ اپنے بیٹے کو لے کے تابوت میں آئی اور کہا یہ جنازہ ہے نماز پڑھا دے. امام نے نماز پڑھایا وہ مر گیا. رونے لگی تو آپ نے وہی زندہ کر دیا. بدبخت تھی اس کو معلوم نہیں تھا کہ امام کیا. اللہ اکبر. دیکھیں بس اسی کو نظم کرنے کے لیے ان دو مصروں کو نے پڑھا تھا کہ جس کی مٹھی میں قضا ہو جس کی ٹھوکر میں حیات. کم سے کم دنیا اسے تو آزمانا چھوڑ دے. ارے مظہر اوصاف خالق ہے علی. انسان سن. مظہر اوصاف خالق ہے علی. انسان سن.
یہ سمجھ سے دور ہے، ان کو سمجھنا چھوڑ دے۔ ہائے 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 یہ سمجھ سے دور ہے، کیوں چھوڑ دے؟ یہ سمجھ سے دور ہے، ان کو سمجھنا چھوڑ دے۔ کیوں؟ ارے اپنے قاتل کو جگا کر خود مسلح پر گئے، اپنے قاتل کو جگا کر خود مسلح پر گئے، دوسرا تو ایسے عالم میں مسلح چھوڑ دے۔ ماشاءاللہ شریف بھائی جزاک اللہ یا یہ شعر یقین جانیے قبول ہو چکا ہے، لہذا آپ حضرات سے گزارش ہے دونوں ہاتھ بلند کر کے ایک اس شعر کے لیے نعرہ لگائیں، نعرہ حیدری۔ ماشاءاللہ آپ کی سند کو اللہ سنبھال کے رکھے، جزاک اللہ جزاک اللہ۔ الہی آمین، الہی آمین۔ سچ کہوں تو یہ زمانہ مسکرانا چھوڑ دے، گر میرا مشکل کشا مشکل میں آنا چھوڑ دے کہ ردیف دیکھیں گے مطلب، گر میرا مشکل کشا مشکل میں آنا چھوڑ دے، جس کی مٹھی میں قضا ہو جس کی ٹھوکر میں حیات، کم سے کم دنیا اسے تو آزمانا چھوڑ دے، کم سے کم دنیا اسے تو آزمانا چھوڑ دے۔ مظہر اوصاف خالق ہے علی، انسان سن یہ سمجھ سے دور ہے، ان کو سمجھنا چھوڑ دے۔ کیوں؟ اپنے قاتل کو جگا کر خود مسلح پر گئے، دوسرا تو ایسے عالم میں مسلح چھوڑ دے، دوسرا تو بھائی میں بامبے میرا روڈ پہ پڑھا تھا تو مجھے یاد ہے کہ وہاں فضیل کاظمی صاحب نے بڑا لطف لیا، اس میں دوسرے کا جواب نہیں ہے، اگر واقعی دوسرا ہوتا تو نکل لیتا۔ دوسرا تو بہت اچھا ہے، بہت اچھا ہے۔ دوسرا تو ایسے عالم میں مسلح چھوڑ دے، دوسروں نے مولا کائنات کی طرف اشارہ کیا۔ کہنے والے تو ہر دور میں تھے، کچھ نہ کچھ بولنے والے۔ علی کو معلوم تھا امام وقت تھے، مسجد میں قاتل ہے تو کیوں گئے تھے؟ اللہ اکبر۔ ارے جس کے بچے تیر کھا کر مسکرا دے دشت میں، جس کے بچے تیر کھا کر مسکرا دے دشت میں، وہ علی کیا خوف سے مسجد میں جانا چھوڑ دے؟ یا علی یا علی یا علی بول میرا حیدری، جزاک اللہ جزاک اللہ۔ جس کے بچے تیر کھا کر مسکرا دے دشت میں، وہ علی کیا خوف سے مسجد میں جانا چھوڑ دے؟ ارے اور ہوں گے موت سے ڈرتے ہیں جو، یہ ہیں علی، ان کے در پر موت خود آ کر پسینہ چھوڑ دے، ان کے در پر موت خود آ کر پسینہ۔ اس سلسلے کے بس آخری دو شعر، مجھے معلوم ہے ایک طویل فہرست ہے، میں زیادہ وقت نہیں لینا، بس اس سلسلے کے آخری دو شعر اور بس عبادت میں شمار ہو گیا، میں آپ کے درمیان حاضر ہو گیا۔ مصرے پھر سے یہ پڑھتا ہوں، ملاحظہ کریں کہ جس کے بچے تیر کھا کر مسکرا دے دشت میں، وہ علی کیا خوف سے مسجد میں جانا چھوڑ دے؟ ارے جس کے سجدوں نے عطا کی ہو نمازوں کو حیات، وہ تہے شمشیر کیا خالق کا سجدہ چھوڑ دے؟ ارے کیوں نہ قاتل کو پلا دے اپنا شربت خود علی، کیوں نہ قاتل کو پلا دے اپنا شربت خود علی، ساقیے کوثر بھلا پیاسے کو پیاسا چھوڑ۔ جزاک اللہ جزاک اللہ۔ کیوں نہ قاتل کو پلا دے اپنا شربت خود علی، کیوں نہ قاتل کو پلا دے اپنا شربت خود علی، ساقیے کوثر بھلا پیاسے کو پیاسا چھوڑ۔ جزاک اللہ۔